ہنگامہ فریاد نہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سنانے جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کہ اس کو بھی سنانے جاؤں، اتنی ارزاں تو میرے عشق کی روداد میں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سنانے جاؤں، اتنی ارزاں تو میرے عشق کی روداد نہیں. اور جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو، جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو، جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. اور اس قدر رات گئے دل پہ یوں دستک سی نہ دو. اس قدر رات گئے اس قدر رات گئے دل پہ یوں دستک سی نہ دو. تم نے جس شخص کو چاہا ہے وہ فواد نہیں. کیا کہنے. رات گئے دل پہ یوں دستک سی نہ دو. تم نے جس شخص کو چاہا ہے وہ فواد نہیں. اور ایک آپ کو اور سنا دیتے ہیں جی. ویسے تو بڑی مشہور ناصر کاظمی کی بہر ہے جی. اس میں اگر آپ ناصر کاظمی کی زمین میں میرے چمن میں کھلا تھا جو پھول، بن کے خوشبو بکھر گیا وہ. میرے چمن میں کھلا تھا جو پھول، بن کے خوشبو بکھر گیا وہ. جو میرے آنگن کی چاندنی تھا، نہ جانے اب کس کے گھر گیا وہ. اور جو رات بھر چاند بن کے میری جمع امنگوں کے ہم سفر. کہ خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے تو کچھ اپنے خانوادے کے بارے میں بتائیے کہ ہم تو نہیں جانتے کہ فواد بھائی جو ہیں وہ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا. اور میں چاہوں گا کہ یہ پہلے تو آپ کا شکریہ بہت. آپ نے باقی سوال آپ کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں محبت اور عزت اور جتنا مطلب ہاسپٹیلٹی اپنی جگہ، لیکن آپ یقین مانیں جو گفتگو اس کے بعد ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اس سے جو آدمی ویسے دن اور ایک ورکنگ ڈے میں ایک ویسٹرن سوسائٹی میں ہمیں پوری طرح احساس ہے. میں نے خود 4 سال کام کیا ہوا ہے تو مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کے لیے اور سراج بھائی کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا اتنا قیمتی وقت نکالنا، اور بھابھی کے لیے یہ سب کچھ کرنا. میں ایک بہت عام سا آدمی ہوں عدیل بھائی. میرے والد کشمیر میں سری نگر میں پیدا ہوئے اور سری نگر میں ہی وہ بڑے ہوئے. 3 بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور ابھی ان کی عمر صرف 5 سال تھی تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا. دادا بھی الحمدللہ پڑھے لکھے تھے. میرے والد کو پرورش کرنے کی ذمہ داری میری بڑی پھوپھو کے حصے میں آئی. ان کی اور ان کی عمر میں 19 برس کا فرق تھا، جو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ نارمل بات ہوتی تھی. ان سب گھر والوں کے اگر نام بھی بتاتے جائیں ساتھ جی بہت بہت. جی تو میرے والد کا نام محمد یعقوب تھا اور میری جو پھوپھو ہیں بڑی، ان کا نام تھا بی بی بیگم. اور وہ ان کے جو شوہر تھے وہ اس وقت FRCS کر کے لندن سے واپس گئے تھے اور وہ مہاراجہ کے رائل فزیشین تھے سری نگر میں، جو ڈوگرا مہاراجہ تھے اس وقت ان کا. تو میرے والد کی جتنی تعلیمی اسناد ہیں ان پہ ان کا جو ایڈریس ہے وہ 2 ریزیڈنسی روڈ لکھا ہوا ہے سری نگر. ایک ریزیڈنسی روڈ جو ہے وہ رائل پیلس تھا اور ان کے ساتھ ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ رائل فزیشین کی ریزیڈنس تھی تو وہ وہاں پہ ہی پڑے بڑے. انہیں پھوپھا نہیں میرے پڑھایا ڈاکٹر نور حسن. ڈاکٹر نور حسن نے ہی انہیں بھی پالا. اور پھر میرے بڑے بھائیوں میں 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں تو میرے بڑے بھائیوں میں سے 2 بڑے بھائیوں کو بھی انہوں نے ہی اپنے پاس رکھ کے تربیت. وہ بڑے کمال کے آدمی تھے. جب 48 میں تقریباً وہ آ کے پاکستان آ گئے تو وہ پاکستان میں پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کافی وہ رہے، لیکن
ان کا اس سے زیادہ تعارف یہ ہے جی کہ ان کے داماد تھے کے ایچ خورشید، جو آزاد کشمیر کے صدر بھی تھے اور اس سے بہت زیادہ قائد اعظم کے وہ سیکرٹری تھے جن کو بیرسٹری کی تعلیم قائد اعظم نے اپنے خرچے پہ دلائی تھی. وہ اتنی محبت کرتے تھے ان سے. تو ان کی جو میری پھوپھا کی بڑی بیٹی تھی ان کی شادی ان سے ہوئی. ان کے دوسرے دو بیٹے بڑے مشہور رائٹر، ایک خالد حسن، آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے پریس سیکرٹری رہے، اور دوسرے اسی تعارف کے جی دوسرے مسعود حسن جو بہت لمبا عرصہ پاکستان ٹائمز میں اور پھر بعد میں نیوز میں آف دا بیٹن ٹریک کے نام سے کالم لکھتے رہے. تو میری میں اس گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی تو ورچولی ہم تیسری جنریشن میں پہنچ گئے تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ میرا بہت زیادہ ماسوائے کے ایچ خورشید کے باقی لوگوں سے میری کوئی بہت زیادہ دوستی یا تعلق، میرے بڑے بھائی کی ایج گروپ کے یہ سارے لوگ تھے. میرے بڑے بھائی کا نام رؤف حسن ہے، وہ خود انگریزی کی تعلیم انہوں نے سب سے پہلے دینی شروع کی، خود ماسٹرز ہے انگلش لٹریچر میں. مائی فادر واز اے گریجویٹ فرام شری پرتاپ کالج شری نگر، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ ان کے خیال میں دنیا میں دو ہی چیزیں تھیں، ایک تعلیم اور دوسرا لٹریچر. لٹریچر اس لیے کہ ڈاکٹر نور حسن کی بہت دوستی تھی فیض سے، اور سیالکوٹ میں ان کے گھر میں بہت زیادہ ان کا آنا جانا رہتا تھا. پھر بعد میں خالد حسن سے بھی فیض صاحب کا بڑا تعلق تھا. تو وہ پھر، اور والد کی جب میرے 93 سال کی عمر میں وفات ہوئی 2006 میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت بھی انہیں فیض اقبال کا فارسی اور اردو کا کلام دونوں یاد تھے، کیونکہ وہ فارسی انہوں نے علی گڑھ سے پڑھی تھی، تو وہ وہاں پہ تو فارسی ایک مذہب کی، دوسرے مذہب کی حیثیت رکھتی تھی علی گڑھ کے تعلیم میں. یہ جو سلسلہ بتا رہے ہیں ظفر بھائی جی، ہمارے گھر کی ترجیحات جو تھیں وہ وہی تھیں. والد پروفیسر تھے تاریخ کے، اور کیونکہ سب سے چھوٹے ہیں گھر میں، ہماری سب سے بڑی بہن اور ہم میں 23 برس کا فرق، 4 بھائی ہیں. تو مجھے پورا بچپن جو ہے اس میں کوئی کھلونا یاد نہیں ہے. کیا کبھی کسی کھلونے سے کھیلوں، کتابیں بہت تھیں، وہی رہا سب سے. تو میرا بہت رجحان تھا جی شروع سے ہی، اور مجھے میرے والد نے اور میرے سب سے بڑے بھائی نے بہت انکریج کیا اس میں. تو میرے بڑے بھائی انگلش میں لٹریچر میں انہوں نے ماسٹرز کیا. پروفیسر زیویئر ایک بہت مشہور استاد تھے، گارڈن کالج پنڈی میں پڑھاتے تھے. وہ ان لوگوں میں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان میں رہنا پسند کیا، اور پھر بہت رول تھا ان کا. انہوں نے انہیں فوراً، ابھی ان کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، تو انہیں گارڈن کالج میں ہی ملازمت دے دی. وہ اس وقت مشنری کالج تھا، اس وقت تک کبھی وہ نیشنلائز نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں چلے گئے، اور پھر بہت عرصہ انہوں نے ایڈورٹائزنگ میں گزارا. بعد میں پھر وہ اسٹریٹجک اور ریجنل یہ جو پالیٹکس ہے اور ریلیشنز ہیں اس میں انہوں نے کافی عرصہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک رہے، ان کے اسلام آباد کے سفارتکار میں. آج کل وہ پی ٹی آئی کے کافی متحرک قسم کے رکن ہیں، ان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے ہیں. ہم لوگ دو مختلف جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. میرا اور ان کا بھی ایج کا فرق تقریباً 15 سال کا ہے، اور دو مختلف ذہنوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بالکل ہر لحاظ سے. سیاسی تو بہت اس میں سے معمولی چیز ہے، لیکن جو انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایک بہت رول ہے. میں جو کچھ بھی ہوں آج، انہوں نے پہلی جب ملازمت لی تو اس وقت 375 روپے تنخواہ ہوتی تھی سراج بھائی ایک لیکچرر کی. تو پنڈی میں حیدر روڈ پہ ایک بینک روڈ پہ ایک ویرائٹی بک سٹال تھا. میرا انہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو انہوں نے ویرائٹی بک سٹال کے مالک کو کہا کہ 100 روپیہ مہینہ اس کی لمٹ ہے، یہ رسالوں اور ڈائجسٹوں کو چھوڑ کے کوئی بھی کتاب آپ سے خرید سکتا ہے، بل ہر پہلی کو میں دیا. کیا کہنے، کیا کہ بھائی. تو یہ وہ مطلب، اور اس وقت 100 روپیہ اتنا تھا کتابیں خریدنے کے لیے کہ آپ یقین مانے میں شاید ہی کوئی ایک آدھ مہینہ ایسا ہوگا جس میں وہ پورا الاؤنس. تو وہ ورچولی 30% آف ہز پے
was allocated to my बहुत बड़ी बात है, बहुत 30% of his pay was allocated just to my book reading. 2 रुपए 3 रुपए की किताब जी मैं वो आपको सैयद कासिम ने एक वो शाकार सीरीज शुरू की तो उसकी उन्होंने बहुत कमाल की किताबें उन्होंने पेपर बैक में छापी, कोई 600 कुछ किताबें छापी, 2 रुपए 75 पैसे की वो किताब होती। तो मतलब मुझे अच्छी तरह याद है 2.5 रुपए का टाइम्स, 2.25 रुपए का न्यूज वीक। जी जी तो ये सब इन सब चीजों की इजाजत थी, लेकिन जासूसी डाइजेस्ट या कुछ और, तो मेरा उनसे बहुत एक मर्तबा इस बात पे इख्तलाफ हुआ। मैं जिद करता था कि मैंने सब रंग खरीदना है और वो कहते थे ये डाइजेस्ट है, और मैं उन्हें कहता था कि ये डाइजेस्ट नहीं है, ये शकील आदिलजादा की पब्लिकेशन है। अब उन्हें इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन और पोइट्री में उर्दू की बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उर्दू वो नसर इतने पढ़ने के शौकीन नहीं थे। लोगों को पता नहीं था कि जॉन भाई ने कितना लिखा। जी जी जी, तो जो जिन लोगों को फिर बड़ा हाल, तो खैर वो मैंने आखिर में लड़ झगड़ के उन्हें मना लिया कि जी मैंने सब रंग डाइजेस्ट भी इसमें से लेना करना है, और वो मुस्तकिल हम तो ये मेरी जो वालिद मेरे बहुत अच्छा है। वालिद मेरे आप हैरान होंगे कि वो एक अजीब किस्म के दरवेश आदमी थे और उन्होंने जिंदगी में 2 चीजें बड़ी ऐसे सबक दिए, 2 उन्होंने कि जो हैरान कुन सबक थे। एक तो उनको वो कहते थे कि वो शाम बड़ी अजीब शाम होती है जिस दिन घर में आपके खाने की मेज पे कोई मेहमान ना हो, और आप यकीन माने मुझे याद नहीं आता कि कभी हमारे घर में कोई ऐसा भी वक्त हो जब शाम की खाने पे कोई मेहमान ना हो। हालांकि खाना मेरी वालदा पकाती थी, कोई मुलाजमों की फौज नहीं थी, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं था, खुद पकाती थी। एक उनके पास मुलाजमा होती थी जो पूरी उम्र हमारे पास ही काम करती रही, और कोई एनी नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो वॉक इन कर सकते थे रात को, और खाना बन भी जाता था। वालदा और हमारी वालदा की कहानी एक जैसी है जी, और एक अजीब मतलब उनका एक ये उनका ये था, और दूसरे उनका ये था कि उनकी कंटेंटमेंट बहुत अजीबोगरीब थी। सही। तो उन्होंने एक वक्त में आके ये कहा कि जी मेरे भाइयों ने उनके साथ जब कारोबार ज्वाइन किया तो मेरे एक भाई ने कहा जी कि मैं बैंक लोन लेना चाहता हूँ टू एक्सपैंड द बिजनेस। उन्होंने कहा यार मैंने तो अपने बड़ों से ये कर्जे का मामला नहीं सीखा, तो मैं अब वैसे भी बहुत उम्र हो गई है मेरी, तो मैं अब आप लोगों के बच्चों शच्चों के साथ ज्यादा खुश रहता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि ये मेरा नाम कंपनी में से निकाल लो, तो फिर कर्ज लेना है तो ले लो, जब तक मेरा नाम है मैं कर्ज बैंक का भी नहीं लूँ। तो ये एक अजीब कंटेनमेंट की थी, मॉरल एथिकल जी, जी। वैल्यूज थी बिल्कुल किसी सूरत में वो इस पे वो तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये मतलब है वो फी जमाना थोड़ी सी आप इसको इकोनॉमिकली एक रिग्रेसिव सोच भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक अपना कन्विक्शन था, और वो जिंदगी कहते थे कि ख्वाहिशात जितनी बढ़ाते जाएं आप वो बढ़ती जाती हैं। बाबा तो तालीम का थोड़ा सा जी, बताइए जी। अपना सिलसिला जो है। तो मैंने जी मैंने पिंडी में ही एक सरकारी स्कूल में पहले मैट्रिक तक तालीम की जी। उसके बाद पिंडी का एक काफी मशहूर कॉलेज होता था सर सैयद कॉलेज, 2 ही कॉलेज थे पिंडी में, गवर्नमेंट कॉलेज और सर सैयद कॉलेज। सही। तो मैं सर सैयद कॉलेज में दाखिल हो गया। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मैंने अपने वालिद को कहा कि जी मैंने वकालत करनी है और मैं आर्ट्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ। तो उनका जिस तरह का मिजाज था मैंने आपको बताया, उस वक्त रवाज ये था कि सब डॉक्टर बनते थे। उन्होंने कहा जो तुम्हारा जी चाहता है पढ़ो, अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो वही पढ़ो। तो मैंने उस जब कॉलेज में जमा कराए तो मेरे कोई 750 पौने 800 नंबर थे 900 नंबरों में से। तो मुझे वो इंटरव्यू करके लेते होते थे सिरसियो कॉलेज में। तो वो मुलाजिम हुसैन हमदानी साहब प्रिंसिपल थे, बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट थे, M.H. हमदानी। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि यार अगर तुम कहीं और दाखिला मियाँ ले चुके हो तो ये हमारा वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, क्योंकि उस वक्त कोई ये काम करता नहीं होता था, आर्ट्स पढ़ता था। मैंने कहा नहीं कि मैंने कितने नंबर ले जी, मैंने कहा मैंने यही पढ़ना है। उन्होंने कहा क्या मतलब है, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने नहीं रोका? मैंने कहा नहीं, मेरे वालिद कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़े। तो मैंने कहते क्या करूं? मैंने कहा कि मैं वकालत करूंगा।
کہا یہ کون سا کام ہے بھائی. بہرحال انہیں یقین نہیں آیا. لیکن جب میں نے واقعی جا کے جس دن کالج شروع ہونا تھا رپورٹ کیا تو اس دن انہیں یقین آیا. اس سے پہلے اسکول میں میرا رجحان ہو گیا شاعری کی طرف تو والد اور بھائی کی وجہ سے تھا. اسپیکنگ کمپٹیشنز بھی میں جانا شروع ہوا اور ہمارا وہ جو اسکول تھا اس میں ایک ایف کیو ایچ انصاری ایک پرنسپل ہوتے تھے, بڑے عجیب و غریب, وہ بھی کمال کے ایجوکیشنز تھے. ہمیں یہ بڑے ہم خوش قسمت رہے اس مسئلے میں, بہت سے لوگ ایسے ملتے رہے. تو انہوں نے یہ رکھا کہ جی جو بھی آپ پاکستان بیسڈ کمپٹیشن میں پہلا انعام لیں گے اس پہ آپ کو 15 روپے انعام دیا جائے گا. 15 روپے بہت رقم ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کی. بہت. اور آپ یقین مانیں ایک ماہ ایسا آیا کہ مجھے 165 روپے ملے. بھائی کیا کہ آپ کی تو لاٹری جی لاٹری میری کیا مطلب, آپ یقین مانیں 165 روپے ایک ماہ میں. 11 مہینے پاکستان بیسڈ کمپٹیشن جیتے. اس زمانے میں تو کراچی کئی گریڈز کی تنخواہوں سے بہتر یہ وہ تھا. پھر میں کالج میں آ گیا جی, تو کالج میں بھی یہ جاتا رہا. بہت سے آل اکراس دا کنٹری جاتے ہوتے تھے. پھر میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں چلا گیا اور میں نے اپنی زندگی میں 6 الیکشنز لڑے تھے. میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا جی اسٹوڈنٹ یونین کا, جنرل سیکرٹری ہوا, وائس پریزیڈنٹ ہوا, پریزیڈنٹ ہوا 4 سال سید کالج. پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا. پھر میں کنگز کالج لنڈن جب LLM کرنے کے لیے گیا تو وہ 5 کالجز کی ایک یونیورسٹی آف لنڈن کی ایک جوائنٹ ہوتی تھی لا کا, ان کا وہ اکٹھا پڑھاتے تھے. تو آپ ان 5 کالجز میں سے کوئی بھی کورس کہیں پہ بھی پڑھ سکتے تھے. تو وہ ایک پوسٹ گریجویٹ لا سوسائٹی ان کی ہوتی تھی جس کے لیے آپ کو 5 کالجوں کا الیکشن لڑنا پڑتا تھا کمبائنڈ. تو پھر میں وہاں پہ سیکرٹری الیکٹ ہوا آف دا پوسٹ گریجویٹ لا سوسائٹی, جس میں کنگز کالج, LSE, سویس, UCL اور کوئنز میری, ان 5 کالجوں میں ہمیں جا کے کنوینسنگ کرنی پڑی. اور ان 5 کالجوں سے پھر یہ میں اس دوران یہ ذرا دلچسپی کی بات ہے, اس میں بھی میرے والد کا ہے. تو والد جب میں کوالیفائی کر گیا LLB کرنے کے بعد میں اعجاز بٹالوی صاحب کے ساتھ انلسٹ ہو گیا. یہ 1982 کی بات ہے. اعجاز بٹالوی اس وقت بہت بڑا نام تھا. بھٹو صاحب کا انہوں نے مقدمہ لڑا تھا اور ٹرائی کرمنل کے بہت بڑے لائر مشہور تھے. پڑھاتے ویسے وہ ٹاٹس تھے ہمیں, لیکن جب پڑھاتے تھے تو اس کے دوران انہیں کسی وجہ سے ہم پسند آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ کرو. تو میں ان کے ساتھ کام شروع ہو گیا. تو کل بھی مجھے کسی نے عدلیہ کا سوال کیا تو میں نے جواب دیا کہ عدلیہ کا حال ہمیشہ سے ایسا تھا. وہ میرے ذاتی مشاہدے کی بات. تو جب میں کورٹس میں جانا شروع ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ حالات بہت خراب ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پریکٹس نہیں کروں, کیونکہ عدالت میں نہ کوئی مقدمہ سنتا تھا, نہ کسی کو دلائل سے دلچسپی تھی, نہ قانون سے دلچسپی تھی, نہ کسی وکیل کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی دلیل دیں. وہ پہلے سے ہی فیصلہ ہوا ہوتا تھا کہ جی کس کو کیا ہونا. 82 کی بات, میں آپ کو 82 کی بات بتاؤں, 82-83 کی بات 2025 میں بھی جی بھائی بالکل ایسے. تو میں نے اسی لیے بڑے یقین سے یہ کہا تھا کہ جی ایسا ہی ہوتا. پھر میں نے ہمارا جو گھر کا فیملی کا کاروبار تھا اس میں اور لمٹس کو پش کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے 5 لاکھ روپے مجھے والد نے دیے کاروبار کے لیے. تو ان دنوں میں اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور چلڈرن ہاسپٹل بن رہا تھا. تو انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ وی وانٹ ٹو ہیو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہاسپٹل کلوتھنگ اینڈ اکوپمنٹ. میرے کچھ دوست اس وقت تک ڈاکٹر بن کے امریکہ آ چکے تھے, میری لینڈ میں کام کرتے. تو میں نے ان میں سے ایک دوست کو فون کیا کہ یار مجھے اپنی ہاسپٹل کی ڈائریکٹری بھجواؤ جس میں آپ کے تمام وہ ڈیٹیلز ہوتی. تو تھوڑا سا وہ انٹرپرینورشپ کا ایلیمنٹ تھا. تو میں نے وہ جتنی, کیونکہ ایک فیملی کا سٹچنگ یونٹ تھا ہمارا پنڈی میں,
تو میں نے ان تمام کلرز کو، مطلب نرسز کے لیے پنک کلر، آپریشن تھیٹرز کے لیے آلیو گرین کلر، ٹیکنیشینز کے لیے گرے کلر، ڈرائیورز دوسرے لوگوں کے لیے وائٹ کلر، یہ سارا کپڑا مینوفیکچر کرایا جائے مختلف مل سے لاہور کے سیمپل کے مطابق، ان کلر سکیمز کے مطابق، اور وہ مینوفیکچر کرا کے وہ سیمپلز تیار کیے. 4 months and 10 days I was doing this. تو وہ جو 5 لاکھ روپیہ مجھے ملا تھا، جس دن مجھے اس میں پروسیس کے اختتام پہ پہنچا تو میرے پاس کوئی 73,000 روپے صرف اکاؤنٹ میں تھے. 4,27,000 روپیہ سراج بھائی میں اس سیمپلنگ کے پروسیس پہ خرچ کر چکا تھا. اور 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اس وقت 1985 کی 10 مارچ کو مجھے 33 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ ملا. بھائی کیا بات. اور میرے پاس جو رقم تھی یہ کام کرنے کے لیے 73,000 وہ اتنی تھی. تو اب ایک اور پریشانی سامنے آ گئی کہ جی کیا کرنا ہے اس کا. خیر وہ والد چونکہ تقریباً 30-35 برس کاروبار کرتے رہے تھے، تو وہ ہمارے پنڈی میں جو کلاتھ مارکیٹ تھی وہاں پہ ایک بہت مشہور خواجہ سنس تھا، ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پریشان ہوں خواجہ صاحب، مجھے کام بہت بڑا مل گیا اور پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا تم یعقوب صاحب کے بیٹے ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ کوئی 30-35 کروڑ روپے کا کام ہے جو مل گیا. سو انہوں نے کہا اب یہ وہ ہماری جو کاروباری برادری کی جتنی آپ کو پتہ ہے ان کے بڑا حوصلہ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی کپڑا آپ کو چاہیے جتنا بھی چاہیے، مجھے پتا ہے تم لوگوں سے پیسے کہیں نہیں جاتے، لیکن 4 آنے فی گز میں رکھوں گا، وہ میرا منافع ہے. جو کوالٹی چاہیے جس مرضی مل سے چاہیے میں، اور جتنی چاہیے بنوا دوں. تو یہ کہانی ذرا تھوڑی پھر کس دن کے لیے رہ جائے گی، آپ نے بھی جانا ہے. ہوا یہ جی کہ مجھے وہ کانٹریکٹ مل بھی گیا، میں نے کرنا بھی شروع کر دیا، اور تقریباً 7 کروڑ روپے جب میں سامان دے چکا تو 1 روپے کی بھی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی. جب میں بہت پریشانی کے عالم میں آخر میں ایک دن وہ پمس کے جو چیف اکاؤنٹس آفیسر تھے زیدی صاحب، انہوں نے مجھے ایک طرف بلایا اور انہوں نے کہا یار تم نوجوان آدمی ہو، میں تو بہت تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن یہ اے جی پی آر سے اس وقت تک پیسے نہیں آئیں گے جس وقت تک ان کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ تو میں زندگی میں کبھی نہیں کروں گا. اور اس دن میں آپ یقین مانیں ورچولی جس کو کہتے ہیں نا روتا ہوا گھر واپس آیا. تو اپنے والد کو میں نے کہا کہ جی یہ ہوا. تو وہ بہت عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم سول سروس جوائن کرو، تم میں اس چیز کی بڑی صلاحیت ہے. میں منع کر دیتا تھا. تو انہوں نے کہا میں کسی عرصے سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں یہ چیزوں کو اور ان اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے تو ٹیبل کے اس طرف بیٹھو جہاں پہ یہ فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں. ٹیبل کے اس طرف سے یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، وہی ہوگا کہ جو ٹیبل کے اس طرف کے لوگ چاہتے. تو میں نے اس کانٹریکٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا جی. اسی دن میں نے کہا یعنی وہ میرے بھائی کو میں نے کہا جی کہ یہ آپ کریں. امتحان میں اس کے 17 دن رہتے تھے. ہر سال میرے والد میرا داخلہ بھجواتے ہوتے تھے، رول نمبر میرا آیا ہوا تھا. 17 دن میں نے تیاری کی سول سروس کے امتحان کی ٹوٹل، اور مجھے پڑھائی چھوڑے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے. اور جب میں نے رزلٹ آیا تو مجھے سروس بھی جوائن کر لی، تو وہاں سے پھر یہ سول سروس کا سلسلہ شروع ہو گیا جی. کس 1985 اور 86 میں. اور کس محکمے کو جوائن کیا؟ میں نے جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، جس کو اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں چونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے تھا تو میں نے اپنے لیے فرسٹ پریفرنس پولیس کا محکمہ دیا تھا. تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے کوئی عہدیدار تھے جو کسی کو اپنے کسی عزیز کو پولیس میں بھجوانا چاہتے تھے، اور میں نے پنڈی کا ڈومیسائل جمع کروایا تھا کیونکہ میں پنڈی میں رہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ جی میں آزاد کشمیر کا ایڈوانٹیج لوں.
ایک اس وقت ذرا اپنے دماغ میں بہت وہ ہوتا تھا کہ یار میں تو کبھی کشمیر میں رہا نہیں، تو میں نے پنڈی کا ڈومیسائل جمع کرایا ہوا تھا، کاغذات ابھی بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں موجود ہے. تو مجھے 3 دن پہلے انٹرویو سے کال آئی کہ جی آپ کے والد آئے ہیں کشمیر سے، تو آپ اپنا کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ جمع کرائیں، نہیں تو آپ کی انٹرویو کی کال کینسل کر دی جائے. تو میں مظفر آباد گیا، چونکہ سب لوگ جانتے تھے فیملی کو، تو اسٹیٹ سبجیکٹ تو بن گیا. وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ مجھ سے اسٹیٹ سبجیکٹ بنوا کے داخل کیوں کروائے گا. جب اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے داخل ہو گیا تو میں اے جے کے میں پولیس کی کوئی سیٹ نہیں تھی، وہاں پہ صرف ایک ڈی ایم جی کی سیٹ تھی، وہاں پہ 3-4 سیٹیں ہوتی ہیں صرف ان کے لیے. تو میں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس ریس سے باہر ہو گیا کیونکہ میں جا ہی نہیں سکتا. خیر میرا جو میرٹ آیا فائنلی اس میں اگر پنجاب میں ہوتا تو میں کسی بھی محکمے میں جا سکتا تھا. اے جے کے میں ہونے کی وجہ سے چونکہ وہاں پہ پولیس نہیں تھی تو نمبر 2 پہ میں نے ڈی ایم جی لکھی ہوئی تھی، تو میں ڈی ایم جی میں آ گیا. جب انہوں نے آپشنز پوچھی ہماری سول سروس میں تو میں نے کہا یار پاکستان میں پنجاب میں رہتا ہوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، کے پی دیکھا ہوا ہے، اس وقت این ڈبلیو ایف پی کراچی سندھ میں بھی جانا آنا رہتا تھا، کئی مرتبہ اپنی یونین کے دنوں میں ٹورز بھی لے کے کراچی جاتے تھے. میں نے کہا بلوچستان نہیں دیکھا ہوا، تو میں نے اپنی آپشن پہ نمبر 1 بلوچستان لکھ دیا. حالانکہ میں پنجاب آ سکتا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب آؤ. پہلا بلوچستان لکھا، دوسرا سندھ لکھا، تیسرا این ڈبلیو ایف پی لکھا اور چوتھا پنجاب لکھا. تو میرے ڈی جی ہوتے تھے اے زیڈ فاروقی، انہوں نے مجھے بلایا. ان کا میرا بڑا وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ، وہ مارٹن لنکس کی کتاب محمد کا بک ریویو ہو رہا تھا، تو he came and he said کہ a non-believer has nothing to do with writing a review about the Prophet. تو ہمیں وہ چونکہ والد کی اور بھائیوں کی تربیت ایسی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ جی اگر یہی کنٹینشن کرسچینٹی یا جوڈائزم کے لوگ لے لیں تو where will all this intellectual debate go؟ اگر وہ کہیں کہ آپ کا کیا کام، آپ کرسچینٹی کے بارے میں لکھتے ہیں یا آپ کسی اور مذہب کے بارے میں لکھتے ہیں، تو آپ لگ جائیں گھر بیٹھے اپنے اسلام پہ جو کچھ کرنا کریں، ہمیں آپ کو کیوں بیچ میں ہر وقت. تو I still remember his sentence. He said, Fawad, one can be either a Muslim or a non-Muslim. And if you ask my opinion, you're not a Muslim. Oh my God. یہ پوری 70 لوگوں کی کلاس کے سامنے انہوں نے کہا. فتویٰ دینے میں جی تو ہم لوگ الحمدللہ بڑے بہت کمال، جی بہت کمال ہیں. تو انہوں نے تو بڑا میرا ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. تو مجھے انہوں نے آخری دن ایک لیٹر آف ڈسپلیجر بھی دیا اور بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا. تو میں نے انہیں کہا کہ یار دونوں میں سے ایک رکھ لیں یا دونوں رکھ لیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے بلوچستان کیوں پوچھا. تو وہ مزاق کی ایک بندے کو رہتی ہے. تو میں نے کہا سر مجھے پتا تو ہے کہ آپ نے مجھے پنجاب نہیں بھیجنا. تو I thought that why should I give you this pleasure that you are sending me to کیا اچھی بات، مجھے اسی وقت بلوچستان. اور آپ یقین مان میں 11 سال بلوچستان، I still consider that as the best period of my life. My children, they were born in Balochistan. None of them has a domicile of Balochistan. کسی نے نہیں دیا کیونکہ we don't believe in this کہ جی ہم وہاں پہ کام کرنے کی وجہ سے we are all residents of اسلام آباد پنڈی. لیکن دونوں پیدا وہاں پہ، both of them love بلوچستان. ظفر کو معلوم ہے my son still مطلب on his wedding I called people to cook from there. وہ پرانا ابھی تک میں. اور آپ یقین مانیں جتنا میرے بلوچستان کے لوگوں سے پیار اور محبت ہے، جو وہاں کے سیاسی یا قبائلی لوگ ہیں، جی اس کا نام بھی نواب بگٹی کے بیٹے کے نام پہ میں نے رکھا تھا. میری بڑی دوستی تھی نواب اکبر خان بگٹی سے، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے. فواد بھائی جی آپ اگلی دفعہ جب بھی آئیں جی یہ کہانی مکمل کریں گے. ایک دن بچا کے رکھیے گا، کیونکہ جو ابھی سبجیکٹ سے آپ بچ کے نکل گئے جہاں آپ پہ فتویٰ لگایا گیا، that happens to be one of my favorite subjects too. بہت مرتبہ فتویٰ لگایا گیا. جی ہماری قوم نے علامہ
ایک دن کافر تھے پھر حکیم العمل ہو گئے، راتوں رات بن گئے. تو یہ سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں، بہت ہی دندہی سے کرتے ہیں. اپنے بچوں کے نام بتائیے اور بچوں کے بچوں کے نام بتائیے. جی میرے بیٹے کا نام ہے جی سلال حسن، اور وہ 2 اگست 1992 کو پیدا ہوا. اور اس سے پہلے نواب بگٹی کے اس بیٹے کو، جو غالباً آپ اگر زندگی میں کسی خوبصورت ترین آدمی کو دیکھیں تو اس کا وہ چھوٹا بیٹا سب سے، جس کو وہ سردار کے طور پہ اپنے قبیلے کے تیار کر رہے تھے، ان کے باقی تینوں بیٹوں کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہوتا. سلیم کو، طلال کو اور جمیل واز فرام اے پنجابی مدر، سو ہی واز ناٹ ان دا لینیج. وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے ٹو بیکم دا سردار، بیکاز وہ نواب صاحب کی پنجابی بیوی سے تھے. تو جو باقی 2 تھے ان کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا ہوا تھا. سلال ان کا وہ، تو یہ میرے بیٹے کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وہ قبائلی ان کے مخالفوں نے اس کو قتل کر دیا کوئٹہ میں. تو اس کا نام میں نے سلال رکھا جی. میری بیٹی کا نام عائشہ ہے جی، عائشہ حسن. اور اب میرے بیٹے کا جو بیٹی ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے. تو میرے بیٹے کی جو بیٹی ہے اس کا نام اس کی میری بہو کی خواہش پہ رکھا گیا. اس کا نام ہے جی لانا حسن خان. وہ حیدرآبادی خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ ہماری فیملی، تو میں نے کہا بالکل بڑی اچھی بات ہے. تو اس کا نام لانا حسن خان ہے. اور میرا جو بیٹا، میری بیٹی کا جو بیٹا ہے، میرا نواسا جو ہے، اس کا نام سلیمان ہے جی، سلیمان حسن. تو یہ ایک ہی بچہ ہے جی. ایک میرے بیٹے کی عمر اب تقریباً 33 سال ہو گئی ہے، میری بیٹی کی عمر 32 سال ہو گئی ہے. تو آج کل ہم بس سب سے بڑا ہمارا شعبہ یہی ہے کہ اپنے گرینڈ چلڈرن کو کھلاتے ہیں. اور زندگی کے سب سے ہیوسٹن میں کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جی. میری جتنی بھی فیملی ہے جی، اب تو آپ ہیں بالکل. اب میری جتنی بھی فیملی ہے جی، وہ اور جتنے بھی فرینڈز ہیں، انٹرسٹنگلی سارے ایسٹ کوسٹ پہ ہیں. صحیح. سارے ایسٹ کوسٹ پہ ہیں، اور کافی سارے ہیں. میری وائف کی تو کافی ساری فیملی، اور سارے ڈاکٹرز ہیں اتفاق سے. کوئی بھی ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے آگے اپنے دوسرے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں وہ اپنا کافی کام کرتے ہیں، لیکن پرائمریلی سارے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ آئے. اور پھر وہ ایسٹ کوسٹ میں، میری لینڈ میں ہی زیادہ تر. ایک میرے بھائی اور دوست بھی ہیں، وہ ورلڈ بینک میں بہت عرصہ کام کرتے رہے، ڈاکٹر سہیل ملک، ایگریکلچرل اکانومسٹ ہیں. بہت پرانے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، لیکن پھر پاکستان میں نہیں ان کی جگہ بن سکی. وہ یہیں پہ واشنگٹن میں ہی رہتے ہیں، یہیں پہ سیٹل ہو چکے ہیں. اچھا، آپ نے ایک بہت اہم شخصیت کا تعارف نہیں کرایا، آپ کے بچوں کی والدہ. جی ایسا کرتا ہے جی. میری جی یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے جی. میری داستان آپ وہیں سے شروع کیجیے جہاں سے شروع ہوئی تھی. میں آپ کو جی وہیں سے شروع کروں گا بالکل. میری والدہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے جی، میرے ماموں، جو سب سے چھوٹے ماموں تھے، جو انہیں بہت عزیز تھے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، 49 برس. تو میری والدہ کو زندگی میں صرف ایک دکھ تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرا وہ بھائی بہت جلدی چلا گیا. بہت محبت تھی انہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے اس جنریشن کو ان کی کچھ ایسی باتیں تھیں. میں بعض اوقات کہتا ہوتا ہوں اپنے بچوں کو کہ ہمارے 10-12 دوست، ہم چونکہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھے، تو وہ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ تمہاری دادی کھانا پکا دیتی تھی. اب 2 دوستوں کو بلانا ہو تو تمہاری ماں کو 3 دن کا ایڈوانس نوٹس دینا پڑتا ہے کہ جی 2 مہمان آنے والے. تو وہ اس جنریشن کی ایک دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کی محبت ہماری سوچ کی حد ہے اس سے زیادہ تھی. کہ بچوں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، شوہر کے خاندان کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، ان کے بہنوں کے بچوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، ان کے بچوں کے لیے بھی. ایک پتہ نہیں کتنے بڑے ان کے دل تھے جس میں یہ سب کچھ وہ لے کے ساتھ چلتی تھی. میرے ماموں اور میری وائف کے ماموں اکٹھے پڑھتے تھے کالج میں. دونوں نے اکٹھا گریجویشن کیا، بہت پرانے. اور میری وائف بھی اسی ماموں نے کے گھر پلی، اور بہت، چونکہ ان کی والدہ کے بہت. تو میرے ایک مرتبہ ہم کسی شادی پہ، اپنے خاندان کی کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ میری والدہ کو
میری بیگم کی والدہ مل گئی اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ملایا، تو وہ ساری یاد ان کی تازہ ہو گئی اپنے بھائی کی بھی اور ان کی، اور انہوں نے ان کو دیکھا تو بہت انہیں پسند آیا، تو واپس آئے تو مجھے کہنے لگی کہ تھی بہت، ویسے میرے دونوں والدین بہت لکڑے، تو سارے بھائیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی، تو مجھے کہنے لگی اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک لڑکی تمہارے لیے سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں بہت کلوز تھا اپنی والدہ کے باقی بھائیوں کے نسبت، تو لیکن کوئی اس طرف سے بھاگنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا جی ابھی تو میں نئی بڑی دور دراز بیٹھا ہوں، اتھل میں میری پوسٹنگ ہے، تو وہاں پہ تو شکر کرے میں رہ لیتا ہوں، وہاں پہ کوئی شادی کر کے کہاں سے جائے گا۔ میں کہا نہیں تم چلو دیکھ تو لو، تو پھر اس کے بعد میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ کل ہی کر دیتے ہیں، تو دیکھ تو لو۔ خیر میں نے زندگی میں ایک اصول رکھا ہے جی، میرے بھائیوں نے بھی رکھا ہے الحمدللہ، وہ انہوں نے خود سب کو اجازت دی تھی کہ آپ شادی اپنی مرضی سے کریں، میری مرتبہ آ کے ان کی نیت ذرا ڈگمگا گئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے ایک اصول رکھا جی کہ ہم نے اپنے والدین کو کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دیکھا ہے پوری جتنی زندگی وہ رہی، والدہ میری اپنے والد کی وفات کے بعد بھی 7 سال زندہ رہی، ایک تو جب تک وہ زندہ رہی تو ہم نے گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہے، میں پرائم منسٹر آفس میں تھا ایز اے ڈپٹی سیکرٹری، بڑی میرے پرنسپل سیکرٹری کی ضد تھی کہ جی آپ پی ایم ہاؤس میں گھر ہے ڈپٹی سیکرٹری کا، وہاں پہ رہیں۔ میں نے کہا جی جب تک پنڈی میں میری والدہ ہیں تو میں آپ صبح 5 بجے بلائے آ جایا کروں گا، لیکن میں رات ان کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا۔ تو وہ حالانکہ سارے بھائی اکٹھے رہتے تھے چھوٹے ہی، لیکن وہیں پہ تو میری وائف پھر وہ خیر جی سال آدھا 6-8 مہینے کے بعد شادی والدہ نے کر دی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اور ان کا خاندان بھی جموں سے آیا ہوا ہے، وہ بھی کشمیری ہیں دونوں طرف سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے۔ بات بھائی ہم چاہیں گے کہ ان کا نام بھی آج جی ان کا نام جی رباب ہے، اور پورا نام اب رباب حسن ہو گیا ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم سب لوگ آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ فردوس جو ہے بے انتہا اس وقت خوش اور مسکرا رہی تھی اور ہنس رہی تھی اور ہماری طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ کہانی جو ہے ملتی جلتی اچھا کمال ہے جی۔ اور یہ پھر کسی ہوا، لیکن ہم نے جو ہمارے والد نے اور والدہ نے ہم سے یہ خواہش ظاہر کی، ایڈمیشن یہاں سے ہماری بڑی بہن نے بھی کہا کہ آ جاؤ، آخری تھے اور وہاں پہ کچھ سلسلہ ایسا تھا کہ نکلنا تھا، تم کہا کہ باقی سب نے تو کر لی شادی اپنی مرضی سے، تو میں چاہوں گا کہ مطلب ایک ہی بستی سے ہیں ہم لوگ، اچھا ہمارے والد کی بہت ہی قریبی، مطلب ہمارے جو سگر دادا ہوئے 3 پیچھے وہ سگے بھائی تھے، اچھا ان کے اور ہمارے، اس کے بعد معاملہ الگ الگ ہو گیا تھا، تو ہیں ایک ہی بستی سے۔ جی تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، تو ہمیں یقین تھا کہ کس لڑکی کا باپ یا ماں ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جو کہ جا رہا ہے ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے تھے یہاں، نوکری، آپ تو کم از کم نوکری تو تھی نا، جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کچھ نہیں کہا جی آپ بات کر کے دیکھ لی، ہم اپنے دوست میں چلے گئے، ہم نے کہا میں تو جانا ہے، مطلب 45 دن بعد شام کو آئے تو وہاں لڈو وڈو آئے ہوئے تھے تو بس یہاں تک چھوڑتے، بس یہ صحیح ہے، لیکن کسی دن اس کو آگے چلائیں گے، اسے چلائیں گے بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے بھائی باسط تشریف لے آئیں، ان کا ٹائم تو ہو گیا اور آپ کی پریڈکشن صحیح تھی 4:10 کا نہیں میسج جی، وہ بغیر شاعری کا سفر آپ کا کہیں نہ کہیں شروع ہوا، جی وہی سے شروع ہوا جی، اسکول کے زمانے اسکول کے زمانے سے ہوا نا، اسکول کے زمانے سے لکھنا شروع کیا جی، کالج کے زمانے میں پوئٹک کمپٹیشن میں جانا شروع کیا، کالج کے 4 سالوں میں جی میں نے کوئی 500 سے زیادہ کمپٹیشن جیتے، ڈیبیٹس کے اور پوئٹک، اور 1975 میں مجھے ینگ پوئٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا جی۔ لیکن پھر جب میں سول سروس میں آیا تو پھر میں نے دانستاً یہ فیصلہ کیا کہ یہ لکھتا رہا، لیکن میں نے اس کو، کیونکہ وہ پھر ہوتا ہے کہ آپ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عہدے کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑا اچھا لکھتے ہیں اور بڑا اچھا کہتے ہیں. تو میرے دوستوں کو سب کو پتا تھا, ظفر وغیرہ کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جی شاعری بڑا میرے لائف کا حصہ ہے. لیکن ویسے میں بہت کم, ہاں کچھ لوگ امجد, عطاء اللہ قاسمی, یہ جو لاہور کے لوگ تھے, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جی میں لکھتا ہوں, اور ان کے ساتھ بعض اوقات کسی جگہ چلے بھی جاتے ہوتے تھے. لیکن زیادہ تر نہیں تھا کہ جی کوئی شاعر کی حیثیت سے میرا تعارف نہیں تھا. تو جی ہم چاہیں گے کہ اپنی پسند سے جو آپ تھوڑا بہت آج عطا ہو جائے. بالکل. ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید جیل میں آپ نے نہیں اچھی ایسی کوئی بات ہم نے بھی غضنفر سے پوچھا, یہ نام کبھی سنا نہیں. جی تیری خفیہ شاعری. واقعی ایسے ہی ہے, اور یہ زیادہ وہ نہیں کرتے. تو حسن بھائی جی میں اپنی پسند, جی. اور مائکرو فون تھوڑا سا قریب کر جی لیجیے. جی جی اور بھائی اپنا سراج بھائی, نہیں آپ میں پانی لے رہا ہوں. پانی بالکل لیں اور تازہ دم ہو کے داد دیجیے گا پلیز. جی میں تیرے ارے میں لے آتا ہوں. ترک مراسم پہ بھی ناشاد نہیں. میں تیرے ترک مراسم پہ بھی میں تیرے ترک مراسم پہ بھی ناشاد نہیں. پست سوچیں میرے افکار کی بنیاد نہیں. واہ 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 واہ. پست سوچیں میرے افکار کی بنیاد نہیں. اور بارہا سوچا ہے تجھ سا کوئی تخلیق کروں. بارہا عدیل بھائی, جی ارشاد. بارہا سوچا ہے تجھ سا کوئی تخلیق کروں. دل سے پوچھا ہے تو وہ مائل ایجاد نہیں. واہ واہ. جواب نہیں تھا. بارہا سوچا ہے تجھ سا کوئی تخلیق کروں. دل سے پوچھا ہے تو وہ مائل ایجاد نہیں. کیسی وحشت ہے کہ پھر چپ سی لگی ہے سب کو. کیسی وحشت ہے کہ پھر چپ سی کہ لگی. پھر چپ سی لگی ہے سب کو. اب تو زندہ میں بھی ہنگامہ فریاد نہیں. واہ واہ واہ. اب تو زندہ میں بھی ہنگامہ فریاد نہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سنانے جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کہ سنا. اس کو بھی سنانے جاؤں. اتنی ارزاں تو میرے عشق کی روداد نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی سنانے جاؤں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اتنی ارزاں تو میرے عشق کی روداد نہیں. اور جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ. اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. جس میں رہتے ہو اسی گھر کا پتہ پوچھتے ہو. تم اگر بھول گئے ہو تو مجھے یاد نہیں. اور اس قدر رات گئے دل پہ یوں دستک سی نہ دو. اس قدر رات گئے. اس قدر رات گئے دل پہ یوں دستک سی نہ دو. تم نے جس شخص کو چاہا ہے وہ فواد نہیں. واہ واہ. کیا کہنے. کیا رات گئے واہ. دل پہ یوں دستک سی نہ دو. تم نے جس شخص کو چاہا ہے وہ فواد نہیں. واہ. اور ایک آپ کو اور سنا دیتے ہیں جی. ویسے تو بڑی مشہور ناصر کاظمی کی بہر ہے جی. اس میں اگر آپ ناصر کاظمی کی زمین میں جیسے طبیعت میرے چمن میں کھلا تھا جو پھول بن کے خوشبو بکھر گیا وہ. میرے چمن میں کھلا تھا جو پھول بن کے خوشبو بکھر گیا وہ. جو میرے آنگن کی چاندنی تھا نہ جانے اب کس کے گھر گیا وہ. اور جو رات بھر چاند بن کے میری جمع امنگوں کے ہم سفر تھا. جو رات بھر چاند بن کے میری جمع امنگوں کے ہم سفر تھا. کسی حسین خواب کی طرح سے سحر ہوئی تو بکھر گیا وہ. واہ واہ واہ. کسی حسین خواب کی طرح سے سحر ہوئی تو بکھر گیا وہ. یہ سنیے گا عدیل بھائی کہ گزار دی جس کے گھر کی دہلیز پر جوانی کی گرم راتیں. گزار دی جس کے گھر کی دہلیز پہ جوانی کی گرم راتیں.
सुना है मुझको तलाश करने गली गली दर बदर गया वो। क्या वाह 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 क्या वाह वाह सुना है मुझको तलाश करने गली गली दर बदर गया वो। क्या कहते मैं किसकी जंजीर दर हिलाऊं, कहां से इंसाफ लेके आऊं। मैं किसकी जंजीर दर हिलाऊं, कहां से इंसाफ लेके आऊं, कि जिस गवाह की शहादतों पे था मेरा तकिया मुकर गया वो। वाह 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 मैं क्या किसकी जंजीर दर हिलाऊं, कहां से इंसाफ लेके आऊं, कि जिस गवाह की शहादतों पर था मेरा तकिया मुकर गया वो। क्या और अजीब अंदाज दोस्ती है, ना आशना है ना अजनबी है। अजीब अंदाज दोस्ती है, ना आशना है ना अजनबी है। अभी अभी मेरा हम सफर था, अभी न जाने किधर गया। वाह 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 अभी अभी मेरा हम सफर था, अभी न जाने किधर गया वो। और वो एक साया कि रोशनी में चला कदम से कदम मिलाकर। वो एक साया कि रोशनी में चला कदम से कदम मिलाकर, जो दूर तक मेरे साथ आया मगर अंधेरों से डर गया। क्या वाह 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 जो दूर तक मेरे साथ आया मगर अंधेरों से डर गया वो। और आखिरी वक्त ही हो गया जी कि सुना है फवाद जद चेहरों की दास्ताने रकम करेगा। सुना है फवाद जर्द जद चेहरों की दास्ताने रकम करेगा। वो एक शायर के हुस्न जाना पे शेर कहता था मर गया वो। वाह 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 सुना है फवाद जद चेहरों की दास्ताने रकम करेगा। वो एक शायर के हुस्न जाना पे शेर कहता था मर गया वो। क्या क्या बहुत मेहरबानी जी, क्या बहुत क्या क्या बहुत उम्दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और नाज़रीन, जनाब कैसे? बस रिकॉर्डिंग चल रही है। ओह आई एम नहीं, सॉरी इधर आ नहीं जाइए, रिकॉर्डिंग में आप आ सकते हैं। आप आ जाइए, इख्तिताम पजीर हो रहा है मामला। अच्छा, आप सही वक्त पे आए, वो वैसे आए तो गलत वक्त राशिद को पे। बुला लूं, राशिद को बुला बुला लीजिए, बुला लीजिए। एक मिनट। जनाब तो हमारे ख्याल में क्योंकि कोई और साहब भी आ रहे हैं जी, तो क्या अच्छा हो कि 4-5 शेर तो और हो जाए। अच्छा सर ये कलम जो है ना वो मैं पेन मेरे पास दर्द है। ये तो चलिए। फिर चलते वक्त कर लेंगे। मैं अभी ले आता हूँ। जब भी उठी निगाह तेरी राह गुजर में था, जब भी उठी निगाह तेरी राह गुजर में था, कितना खुलूस गर्दिशे शामो सहर में था। वाह 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 क्या वाह कितना खुलूस गर्दिशे शामो सहर में था। गर्दिश से हम वाह। जब मैं नहीं तो हुस्न की रानाइयां कहाँ। जब मैं नहीं जब मैं नहीं तो हुस्न की रानाइयां तो हुस्न की रानाइयां कहाँ। वाह जो कुछ भी था मेरे ही शऊर नजर में था। वाह 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 क्या वाह, कहने, वाह, वाह, क्या वाह, कहने। वाह। और तारीकियों ने उसको भी मस्कन बना लिया। तारीकियों ने उसको भी मस्कन बना लिया। छोटा सा एक शगाफ फसीले कमर में था। वाह 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 तारीकियों ने उसको भी मस्कन बना लिया। छोटा सा एक शगाफ फसीले कमर में था। और फवाद क्या ये कम है कि सुनकर मेरी गजल। फवाद क्या ये कम है कि सुनकर मेरी गजल। फवाद क्या ये कम है कि सुनकर मेरी गजल। हल्का सा इरताश किसी चश्मे तर में था। वाह 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 क्या क्या फवाद क्या ये कम है कि सुनकर मेरी गजल। हल्का सा इरताश किसी चश्मे तर में था। वाह, किसी और दिन के लिए भी क्या आपके क्या पास खूबसूरत कलाम और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही हम पुख्ता, बहुत ही पुख्ता। अब आइए। इसका इधर आ। जी नहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। भाई बैठिए और सागर जनाब इसको कैसे हुजूर? यहाँ पे लाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। देखिए कि महफिल लोग आते गए और कारवा बनता गया, तो यूं हो रहा है सिलसिला। वासिद भाई भी आ गए बहुत और बड़ी अच्छी बिल्कुल टाइम 10 मिनट लेट आए आप। नहीं, इन्होंने मैसेज भेज दिया था। भेज दिया था, चलिए मैसेज भेज दिया तो ठीक, फिर तो चलेगा ना, फिर चलेगा। फिर चलेगा। तो यूं है कि साहिल लुधियानवी साहब ने कहीं कहा, और ये
समझ लीजिए कि कर्ज जहाँ जो है ना सिलसिला चल रहा है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ तुझसे तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह वाह वाह। तो हमारा सिलसिला वीकेंड्स का कुछ ऐसा है, लेकिन आज तो वीक डेज में कुछ लोग ऐसे मिले कि जिनसे मिलकर और आपके जाने के बाद जो मामला है ना, इस वक्त तो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। जो 4:30 बजे के बाद का जो हमें काम करना है उसमें दिल नहीं लगेगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये सिलसिला है, छुट्टी ही की है। हमने बहुत छुट्टी की है और वो है कि जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी। वाह वाह। ऐसे भी क्या बात है, ये आपके बारे में बिल्कुल ये हम सच्ची लोगों का बात ख्याल है आप आपने- लोगों के बारे में। अरे नहीं भाई, ये यकीन मानिए। तो बस आते जाते रहिए, दुआ में याद रखिए। आप जी और और हमारा इसरार है कि सिराज भाई आप और आप अदील भाई जरूर आए इस मरतबा फैज मेले और हमारे मेहमान के तौर उनके पर। नवासे का भी यही इसरार है, लेकिन क्या करें नहीं आते वक्त हैं की दिक्कत को। कुछ नहीं नहीं मगर होता ये जो तो सीजन जनवरी फरवरी हमें कराची हाँ। में होना है। जी तो आप वही तो जरूर सीजन है तशरीफ सारा। हाँ। लाइए। देखिए, 17 वही को- सीजन है 5 और 6 फरवरी को तो वो रमजान पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल भी है। नहीं नहीं, रमजान में रमजान कहना से 17 का शुरू हो रहा है ना, जी जी तो उससे पहले का जो टाइम है उसमें सारे क्लैंप होंगे एकदम। वहाँ पे जो किताब हम आपको वक्त से पहले दे रहे हैं ना, उसका इजरा फैज फेस्टिवल में भी उस पर भी सेशन हो रहा है इसमें, इस किताब का। तो हम गायबाना